مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک بندہ مومن جو اس سرزمین میں زندگی کا ایک حصہ آپ نے گزارا اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اس سرزمین میں دفن ہونے کو رکھا تھا۔ ہم نے ایک روایت پڑھی، مطالعے کے دوران گزری ہے، ابھی شاید اس کا صحیح سے پتہ کتاب کا نہ ہو، لیکن تھوڑا سا تلاش کرنے سے مل جائے گی۔ یہ دیکھا ہم نے روایت میں کہ جیسے ہی بندے کا وجود، ہم سب کا وجود ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے تو دنیا کی کس مٹی میں ہم دفن ہونے والے ہیں وہ مٹی ہمارے ساتھ رکھ دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ کسی ملک میں پیدا ہو، کسی اور ملک میں کام کرے، کسی ملک میں جا کر اس کا انتقال ہو، کسی ملک میں دفن ہو۔ یہ ہماری چاہت اور پسند پر نہیں ہو رہا ہے، یہ اس نے لکھ دیا ہے جو لکھنے والا ہے، طے شدہ ہے یہ سب چیزیں، مسئلے، اور اس پر انسان تھوڑا سا دقت کرے، غور کرے تو معلوم ہو جائے گا اس کو۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مقصد ہوتا ہے جو قدیم سے ہمارے درمیان یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم اپنے آسان الفاظ میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ جب ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو مرحوم قبر سے ایک آواز ہم کو دیتا ہے، اے میرے ایصال ثواب کی مجلس میں آنے والوں، میری آنکھیں تو بند ہو گئی، تم اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ میں نے تو میری آنکھیں تو بند ہو گئی، اب میری مجلس میں آئے ہو تم، پتہ نہیں ہم اگلی بار کس کی مجلس میں جا کے بیٹھیں گے۔ تو میری آنکھیں تو بند ہو گئی ہیں، تم اپنی آنکھوں کو کھول لو، یعنی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ تو ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ خود نام سے مجلس کے ظاہر ہے کہ ایصال ثواب، ہم مرحوم تک ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایصال یعنی پہنچانا ہے، ثواب کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب ثواب کتنا پہنچائیں؟ کوئی خاص حد ہے ثواب پہنچانے کی؟ تو کچھ ایسے کام ہیں جس کو ہم انجام دیں گے تو اتنا ثواب وہاں پر جائے گا کہ بندہ حساب بھی نہیں کر سکتا۔ جس میں سے ایک کام جو حقیر کی ایک مشورہ بھی سمجھ لیں آپ، یا مجالس میں جو ذکر کرتے ہیں ہم ایصال ثواب کی مجالس میں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سید الاوصیاء سے فرمایا کہ اگر آپ کی بات سن کر ایک بندہ کوئی نیک کام شروع کر دے یا کسی برے کام سے دور ہو جائے، اس کا ثواب پورے دنیا کو سونا چاندی بنا کر بھی دیا جائے تو برابر نہیں ہوگا۔ تو ایسی مجالس سے ہم ایک کام کر سکتے ہیں، مخصوصاً مرحوم کے پوتے جو الحمدللہ صالح ہیں، جو ہم دیکھے قریب سے جو ساتھ رہے، اور آپ کے والد محترم، آپ مرحوم کے فرزند یہاں ہیں، تو کوئی بھی ایک کام، آپ بڑا کام نہیں، ایک چھوٹا کام آپ کے والد کے انتقال کے بعد سے یہ کہہ کر شروع کریں کہ یہ کام میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ چھوٹا کام، مثال سمجھیں، کوئی بڑا کام نہیں، ہم یہاں تک مشورہ دیتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا دین نے کہ دین مشکل چیز کا نام نہیں ہے، دین آسان ہے، مشکل ہم نے بنا لیا ہے۔ ٹھیک، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانا چاہیں، یعنی بھائی بھائی سے ملنے کے لیے جائے، بہن بھائی سے ملنے کے لیے جائے، آج اس لیے کہ ایک دوسرے کی ملاقات کے خرچے بڑھا لیے ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو 5,000 10,000 کا سامان لے کر جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ریٹرن میں کچھ دینا ہی ہے، تو پروگرام ڈیلے کرتا ہے بندہ کہ ابھی جیب خالی ہے میری، جب آ جائے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ حدیث میں کہا گیا سلو ارحامکم ولو بشربۃ من ماء، بھائیوں سے ملنے جاؤ گرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی وہ تمہاری میزبانی کیوں نہ کرے۔ یعنی دین کہتا ہے کہ تعلق رکھو، مشکلات میں نہ ڈال دو۔ تو ایک کام، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر روایت بھی بتائی کہ صلوات
مثال جب بھی ہمارا مرحوم ہمیں یاد آ جائے، ایک درود چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ جائے، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم پابند ہو جائیں کہ میرے والد مرحوم مجھے یاد آ جائیں تو ضرور میں ایک صلوات پڑھوں گا۔ تو اس صلوات کا ثواب کتنا ہوگا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم جب معراج گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھوں کی انگلیاں ان گنت ہیں، ان ان گنت انگلیوں سے کچھ گن رہا ہے۔ نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے اور یہ کیا گن رہا ہے اتنے انگلیوں سے؟ کہ یا نبی اللہ، یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ کس شہر میں کتنی برسات کی بوندیں گر رہی ہیں گنے، اور اللہ کو حساب دینا ہے اس کو کہ فلاں شہر میں اتنی بوندیں گری ہیں، فلاں علاقے میں اتنی بوندیں گری ہیں۔ یہ بارش کے قطرات کا حساب اللہ کو دیتا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا عجب، بارش کے قطرے گن لیتا ہے یہ فرشتہ؟ کہا ہاں۔ تو نبی تھے، آپ نے سوال کیا اے جبرائیل، کیا یہ فرشتہ کوئی ایسی چیز بھی ہو جو گن نہ سکے؟ کہا ہاں رسول اللہ، ایک چیز ہے جو یہ فرشتہ بھی گن نہیں سکتا۔ کہا کیا ہے وہ چیز؟ کہا جب کوئی بندہ آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ یہ فرشتہ بھی گن نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے مرحوم کی یاد میں ایک صلوات پڑھ دیں تو شاید ہمارے لیے ایک چھوٹا جملہ ہے، لیکن ثواب جو ابھی ہم نے ذکر کیا اتنا پہنچے گا وہاں پر۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم پابند رہ سکتے ہیں۔ یہ حقیر کی عادت ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں تو ٹاپک جو ہم انتخاب کرتے ہیں میکزیمم اگر مرحوم کے نام سے کوئی چیز ہمارے لیے کہنا آسان ہو تو اس کو ہم جلدی اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی ایک ٹاپک مل جائے۔ کل ہم کو پتہ چلا کہ یہ مجلس ہم کو پڑھنی ہے تو نام جو مرحوم کا ہے منور، تو اسی منور پر ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے حقیر کو اللہ توفیق عمل دے، پھر آپ تمام کو انشاءاللہ توفیق عمل عطا فرمائے بے برکت صلوات علی محمد و آل محمد۔ منور کا معنی کیا ہے؟ منور کا معنی جہاں نور پایا جائے، جیسے کہتے ہیں یہ امام بارگاہ منور ہے، یعنی روشن ہے، ٹھیک۔ تو جس کے پاس یا جہاں پر نور آ جائے، ہم کہتے خدایا ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، خدایا ہمارے ایمان کو نور ولایت سے منور کر دے۔ تو ایک نور ہے جو کہیں پر آ جائے تو اس جگہ کو کیا کر دے گا؟ منور کر دے گا، ٹھیک۔ تو کوئی چیز ہے جو آئے گی تو منور کرے گی، ٹھیک۔ خود منور میں نور نہیں ہوتا، کوئی آئے تب جا کر۔ جب والدین نام رکھتے ہیں تو کیا نام رکھا؟ علی کے وجود سے جو بچہ نورانی ہو جائے۔ ہمارے والدین جو ہے حسن ظن کے ساتھ یہ نام رکھتے ہیں، منور علی، یا جو بھی آپ نام لے لیں۔ اب ہم خود اپنے اپنے نام دیکھیں، یہ بات شاید آپ حضرات کے لیے مخصوصاً آج کل کے جو نئے ماں باپ جنہیں اللہ اولاد عطا کر رہا ہے، ایسے ناموں کے پیچھے نہ جائیں ہم کہ جن کا صحیح سے تلفظ کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ نام جو پہلے سے آسان ہیں، آج نئے زمانے کے بچے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ نام 10 منٹ ہمیں غور کرنا پڑتا ہے اس کی ہجی کیا ہے اس کی۔ اب وہ سوشل میڈیا سے وہ لوگ گوگل میں سرچ کر کے ڈھونڈ لیتے اور اس پر وہ، بہرحال تو منور کا معنی جو ہے نور ہونے کا ہے، جہاں پر نور آ جائے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی، اب ہمارے لیے اس مجلس میں ایک علمی بات، ایک معلوماتی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جو آیت ہم نے پڑھی سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے۔ 2 آیتوں میں 12 اور 13، سورہ حدید قرآن کریم کا 57 سورہ ہے،
اس کی آیت نمبر 12 اور اب آیت نمبر 13 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے ضمن میں کچھ باتیں اور کچھ مسائل جو روایت کے اس کی مدد سے. اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اے رسول قیامت کے دن آپ مؤمنین اور مؤمنات کو دیکھیں گے. کیا حالت ہوگی مومنین اور مومنات کی جو رسول دیکھیں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ دیکھیں گے. یسعی نورہم، ان مؤمنین اور مؤمنات کا نور ان کے آگے دوڑتا رہے گا. یسعی نورہم، نور ان کے آگے دوڑتا رہے گا. من بین ایدیہم، آگے سے، ومن بایمانہم، ان کے دہنی سمت سے. اب اس نور کے ساتھ یہ جو نور دوڑتا رہے گا، فرشتوں کی آواز آئے گی، بشراکم الیوم، اے اس نور سے آگے چلنے والوں تم کو مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو. کس چیز کی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں کی آپ کو خوشخبری اور مبارکباد ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی، آپ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرما رہا ہے جس بندے کو یہ چیز مل جائے وہ بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے. ذالک هو الفوز العظیم. آیت نمبر 13 میں اب یہ مومنین کی بات کی اللہ نے. آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مومنین کا نور آگے دوڑتا رہے گا اور اس نور کے سائے میں، اس نور کے اس سے فائدہ لے کر مومنین چلتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہتے ہوئے آپ سنیں گے. کیا کہیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، کس سے کہیں گے؟ ایمان والوں سے جو نور کے سائے میں کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. ان سے کہیں گے منافقین اور منافقات، انظرونا، بھائی کچھ رک جاؤ، تھوڑا آہستہ چلو، رک جاؤ، آپ آرام سے چلو، ہمارا بھی دھیان رکھو، ہمارا بھی خیال رکھو. نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے کچھ ہم فائدہ لے لیں. جیسے وہ کہیں گے منافقین اور منافقات مومنین سے کہ رک جاؤ بھائی، ہم آپ کے نور سے کچھ فائدہ لے لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اندھیرا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ آہستہ چلیں گے تو آپ کے نور سے ہم بھی کیا کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا اپنا راستہ دیکھیں گے. تو آواز آئے گی فرشتوں کی، جن فرشتوں نے مبارکبادی دی تھی، وہی فرشتوں آواز دیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ یہ نور جس کی بات تم کر رہے ہو یہ یہاں ملنے والا نہیں ہے، اگر نور چاہتے ہو واپس دنیا میں جاؤ. ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے مڑو، جاؤ واپس زندگی دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا، وہاں سے نور اٹھاؤ. یہ ابھی ان کی آواز ہوگی، یہ جنت اور جہنم والوں کی، مومنین اور مومنات، منافقین اور منافقات کی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ فرما رہا ہے ان کے درمیان ایک پارٹیشن، دیوار ڈال دی جائے گی. لَهُ بَابٌ، اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ، اس طرف جہاں مومنین ہوں گے یہ دروازہ رحمت دے گا، اور اس طرف جہاں منافقین ہوں گے یہی دروازہ عذاب دے گا. یہ دو آیتیں، مرحوم کا نام منور علی. تو ہم کیا ان آیتوں سے جو ترجمہ ہم نے عرض کیا، دو تین چیزیں ہم کو معلوم ہوئی. پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں نور کی ضرورت ہے، ہر بندے کو نور کی ضرورت پڑے گی وہاں پر. دوسری بات، وہ نور وہاں ملنے والا نہیں ہے،
یہ دو باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس دنیا سے نور لے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں. وہ کیا راستے بتائے دین نے کہ یہ کام تم انجام دو گے تو وہاں کے لیے تم نور لے کر جاؤ گے. دو تین باتیں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. پہلی بات جو بتائی گئی ہے، وہاں کے لیے نور بندہ لے جا سکتا ہے، اور جو وہاں پر نور دے گی وہ چیز محبت اہل بیت. محبت اہل بیت بندہ دل میں لے کر جائے تو یہ نور بندے کے دل کا وہاں پر کام آئے گا. نبی کریم کا زمانہ تھا، آپ اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک مزدور کا جنازہ کچھ اس کے ساتھی اٹھا کے لے جا رہے تھے. نبی کی نگاہ اس جنازے پر پڑی، برہنہ پیر نبی اس جنازے کے پیچھے دوڑ پڑے. کاندھا دیا آپ نے جنازے کو، غسل آپ نے دیا، کفن آپ نے کیا، تلقین آپ نے پڑھی، قبر میں آپ نے لٹایا، نماز آپ نے پڑھائی، اپنے آبا کو تبرک کے طور پر اس کے جنازے پہ اڑا دیا، مٹی بند کی. واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ کوئی جانا پہچانا نہیں تھا، کون تھا یہ؟ ہم تو اسے نہیں جانتے کون تھا یہ. آخر یہ اس کی زندگی میں آپ نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے یہ بڑا عمل آپ نے اس کے ساتھ کر دیا، ایسے پیش آ گئے اس کے ساتھ؟ تو نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی میری نگاہ اس جنازے پر پڑی، ولایت اہل بیت کا نور اس کے سینے سے چمک رہا تھا. اس نور کے احترام میں میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ اس نور کی قدر کیا ہے. چھٹے امام کا زمانہ تھا. چھٹے امام کے زمانے میں کچھ صحابی آئے چھٹے امام کے امام سے کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے. تھوڑا سا چاندنی رات تھی، زیادہ رات میں اجالا تھا. تو اصحاب نے کہا کہ مولا آج آسمان کتنا چمک رہا ہے؟ امام نے فرمایا بے شک آج بہت چمک رہا ہے آسمان. جس طرح سے تم نیچے بیٹھ کر اوپر کے چمک کو دیکھ رہے ہو، اوپر والے ہماری اس محفل کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ کتنے چمک رہے ہیں. جس طرح سے تمہارے لیے وہ ستارے چمک رہے ہیں، تمہارے دلوں میں جو ہماری محبت ہے ان کے لیے ویسے چمکتی ہے. تو یہ نور ولایت الحمدللہ ہمارے پاس ہے. ایک ہمارے استاد مشہد مقدس میں انہوں نے بہت اچھی بات کہا کہ ایک سوال ہے ہمارے نفس سے، ہم ہر بندہ اپنے نفس سے سوال کرے اور خود جواب دے. بہت سی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یہ نعمت ولایت ہم نے مانگی، ہم نے اللہ سے مانگ کر لی ہے، یا ولایت یا اللہ نے ہم کو بن مانگے دی ہے؟ کیا ہے جواب؟ بن مانگے. اللہ سے ہم نے مانگی نہیں. یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے پتہ نہیں ہمارے اندر وہ کیا دیکھ لیا، ہمارے بڑوں کی وہ کیا نیکی اس کو پسند آ گئی، ورنہ آج پتہ نہیں کس پتھر کے سامنے سر جھکائے ہوئے بیٹھتے. اگر مسلمان بھی ہوتے تو پتہ نہیں کس عقیدے کے ساتھ ہوتے. آج علی علی فاطمہ فاطمہ ہمارے دل سے نکل رہا ہے. یہ اللہ کا. چھٹے امام کا زمانہ تھا. ابو حنیفہ قرآن کا درس دے رہا تھا لوگوں کو. امام کا گزر وہاں سے ہوا. سورہ تکاثر، قرآن کریم کے آخری پارے میں ایک سورہ ہے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کی آخری آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس آیت کی تفسیر ابو حنیفہ بتا رہا تھا. کہا کہ بھائی دیکھ دکھا کے کھاؤ، کتنی روٹیاں کھا رہے ہو، کتنے چاول کھا رہے ہو، کتنے لیٹر پانی پی رہے ہو، کتنے فروٹ کھا رہے ہو، وہاں بتانا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یومئذ تسألن یومئذ عن
نعیم نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، جواب دینا ہوگا۔ امام کا گزر وہاں سے ہوا، کہ اے ابو حنیفہ جب قرآن کی تفسیر جانتا نہیں تو لوگوں کو بتاتا کیوں؟ کہ مولا نعیم سے سوال کیا جائے گا، نعیم تو یہی ہے نا، حیات، صحت، دولت، نعمت، رزق، یہی چیزیں تو ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے یہ بتا، اگر کوئی تیرے گھر مہمان آئے، واپس فارغ ہو کر جا رہا ہو، اس سے تم کہو تم نے 5 روٹیاں کھائی، 3 بوٹیاں کھائی، 3 گلاب جامن کھائے، تو آپ کی نگاہ میں وہ میزبان کیسا ہے؟ کہ بڑا کمبخت ہے، بڑا ذلیل ہے، بڑا بے ادب ہے۔ کہ جب تو اپنے میزبان کو یہ کہتا وہ ہم کو دنیا میں بھیجے، رزق دے، کہے کتنے روٹی کھائے؟ کہ مولا پھر یہ یوم اذن تسألون یوم اذن عن النعیم کیا ہے پھر؟ کہا کہ یہ روٹیاں ووٹیاں تو معمولی چیزیں ہیں، وہ جو سوال ہوگا وہ ہماری محبت کا ہوگا۔ یہ جو بڑی نعمت ہے جس کا جواب دینا ہے وہاں پر، وہ ہماری محبت ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اور اس کو ایک کام جو ہم کو کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ اس راستے پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ ٹھیک، اس لیے کہ جو زمانے کے حالات ہیں، اس زمانے کے حالات میں پتہ نہیں بندے کا ایمان کب کہاں سے کیا ہو جائے۔ ہر لمحہ، چھٹے امام ہی کی حدیث ہے یہ، کہ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے اپنے زمانے میں، کہ اللہ خیر کرے غیبت کے دور میں زندگی کرنے والوں کی۔ تو صحابی نے کہا کہ مولا کیا ہو جائے گا اس وقت؟ کہا دنیا میں گمراہی کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، امام غیبت میں رہیں گے، ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا مولا اگر اللہ مجھے لمبی حیات دے اور اس وقت تک اگر میں زندہ رہ جاؤں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کروں میں؟ امام نے فرمایا ایک دعا میں تجھے تعلیم دے رہا ہوں، اس دعا کو سمجھ کے پڑھ۔ اگر اس وقت کا تجھے زمانہ مل جائے تو یہ دعا پڑھا کر۔ کہا مولا وہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو اوپر نیچے کرنے والے، اے دلوں میں انقلاب ڈالنے والے، میرے دل کو ولایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ٹھیک، یہ پہلی چیز ہے جو نور بنے گی ہمارے لیے، نور ولایت۔ الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر کریں اس حوالے سے کم ہے۔ جو ہمارے اپنے استاد کی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، ہمارے استاد نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ نے نبی کی امت اور امیر المومنین کی ولایت کی فضیلت اللہ سے طور پر سنی، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش ظاہر کی، پروردگار کیا مجھے بھی اس وقت کے چاہنے والے علی کے مجھے بنا دے گا؟ یعنی اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس زمانے میں پھر مجھے اٹھا تاکہ ان لوگوں کی عظمت میں پالوں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میری مصلحت ابھی اس وقت دوبارہ آپ کو لانے کی نہیں ہے، آپ نبی بن گئے، کلیم بن گئے۔ یہ تو ہمارے استاد نے کہا کہ جو ولایت موسیٰ کو مانگے نہیں ملی، ہمیں بن مانگے۔ اب اللہ کا کتنا شکر کریں، اس حوالے سے ہم بہت شکر کرنا ہے۔ دوسری چیز جس کو بتایا گیا کہ نور بنے گا وہاں پر، وہ ہے تلاوت قرآن۔ روایت میں ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو، اپنے زندگیوں کو، اپنے وجود کو تلاوت قرآن سے منور کر لو۔ امام کی حدیث ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن سے اپنے وجود کو نورانی بنا لو۔ اور یہ ہم نے اس سے پہلے ایک مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ روایت میں ہے کہ جنت کے درجے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہیں۔ ان درج الجنہ بعدد آیات القرآن، جب ہم جنت میں انٹری لیں گے تو ہم سے کہا جائے گا کہ تمہیں کتنی آیتیں ہیں یاد ہیں، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ اوپر۔
جس بندے کو جتنی آیتیں یاد ہوں گی وہ پڑھے گا، اگر کسی کو 7 تو 7واں درجہ، کسی کو 100 تو 100واں درجہ، کسی کو 500 تو 500واں درجہ۔ اب جو بندے کے سامنے امام یہ عرض کر رہے تھے اس نے سر جھکا لیا، کہا مولا مجھے کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، میرا کیا حال ہوگا مولا۔ لیکن جنت، امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے درجات کو پہنچو، اپنے دل میں عشق قرآن رکھتے ہوئے زندگی کرو، روح نکلنے سے پہلے قرآن تعلیم دینے کی ذمہ داری میری، میں آؤں گا تمہیں تعلیم دے دوں گا۔ جنت میں جانا صرف اندر چلے جانا کمال نہیں ہے، بلکہ جنت میں ان مقامات پر ابھی ہم دعا کیا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے مرحومین کو جوارے اہل بیت میں وہ بڑا درجہ ہے جہاں بندہ چلے تو علی نظر آئے، بیٹھے تو حسن نظر آئے، وہ کیا درجہ ہوگا۔ یا زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اپنے استاد ہی سے سنا ہم نے، کہا کہ جنت میں رہنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو 700 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی، ہوں گے جنت میں، لیکن درجات وہ نیچے ہونے کی وجہ سے بندے کو 700 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کا دیدار ملے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اٹھیں گے امام حسین کے ساتھ، بیٹھیں گے امام حسین کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ بندہ صرف جنت میں جانے کا خیال نہ رکھے، بلکہ جنت کے وہ اونچے اونچے درجات۔ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا، اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم عشق قرآن دل میں رکھے۔ گاڑی میں جا رہا ہے، جو بھی چیزیں سننا چاہتا ہے سنے، پہلے 5 منٹ قرآن چلا لے، قرآن کریم کی تلاوت چلا لے، پھر اس کے بعد کوئی منقبت ہے، کوئی نوحہ ہے، جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، بندہ یہ پتہ چلے گا کہ مثال ہم کسی کی گاڑی میں ہر 5 مرتبہ کہیں ٹریول پہ جائیں اور ہم کو دیکھے کہ ہمیشہ قرآن چلاتا ہے، تو ہم آ کے کیا کہیں گے، بندہ قرآن سے عشق رکھتا ہے بھائی، جب بھی ہم اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تلاوت چلاتا ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ بندے کے اندر وہ درد ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے روایات میں، جو بندے کو وہاں پر نور عطا کرے گی، الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کی زندگی کے لیے نور کا کام دے گا، نور کا کام دے گا۔ ابھی وضاحت زیادہ وقت نہیں، یہ کیا ہے، نماز میں نور ہے، ٹھیک، اب یہ نور ہم وہاں لے کے جانے والے ہیں، تو اس نور کو زیادہ، ابھی یہ جو لائٹ وغیرہ لگائے رہتے ہیں، لائٹ کا جو سائڈ کے جو اس کا کور ہوتا ہے جس میں زیادہ برائٹ ہونے کے لیے اس کو لگایا جاتا، اگر اس کو لگا دیا جائے تو اس کی روشنی کیا ہو جائے گی، تھوڑی سی کم ہو جائے گا، ہوگا، لیکن وہ نظر نہیں آئے گی ویسی ابھی جیسے چمک رہا ہے، ٹھیک۔ تو نماز نور ہوگا، ہمارے وجود کو بھی ایسا وہ کور بنانا ہوگا، تب جا کے یہ نور کیا ہوگا، زیادہ سامنے نظر آئے گا، بہت آگے تک دیکھ سکتا ہے بندہ۔ یہ مہینہ جس بی بی کی شہادت اور جس بی بی کی ولادت سے منسوب ہے، امیر المومنین سے سوال کیا گیا، مولا آپ کی زوجہ کو، اماموں سے سوال کیا گیا، آپ کے والدہ کو، آپ کی جدہ کو کیوں زہرا نام دیا گیا، تو کہا کہ جب ہماری جدہ مصلی پر کھڑی ہوتی آسمان تک نور جاتا تھا۔ یعنی نماز میں یہ طاقت ہے کہ نور اتنا دے دے کہ آسمان تک یہ نور پہنچ جائے، لیکن دل فاطمہ جیسا پاک ہونا چاہیے، فکر فاطمہ جیسی پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ اثر نماز دے گی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور صرف نام بتائیں گے انشاءاللہ، اس کی وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ یہ کہ 2 مومنین کے درمیان کے اختلاف کو ختم کرنا، یہ وہ نور دے گا بندے کو جو جنت میں کام آئے گا، جنت جانے کے لیے راستے میں بندے کو پہنچنے میں کام آئے گا۔
پہنچنے میں کام آئے گا. یسعا نورہم، ان کا نور آگے دوڑتا رہے گا. آپ نے اور ہم نے سنا یہ کربلا کے شہداء کو جب یزیدی لشکر بے کفن چھوڑ کر چلا گیا، قبیلے بنی اسد نے کیسے پہچانا؟ جون کے بدن کی خوشبو سے پہچانا، دوسرے شہداء کے بدن کے نور سے پہچانا. یعنی ان کے بدن سے نور ساطع ہوتا تھا جس کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے. تو یہ کون سا نور تھا؟ اب اس کے لیے بندے کے اندر اگر ولایت بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، بھائی چارگی برقرار رکھنا بھی ہے، تو اس کا نور بہت دور تک جائے گا. جس کے اندر دو چیزیں ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم نے دیکھا جس کے ہیڈ لائٹ بہت دور تک جاتے ہیں اس کی رفتار بھی تیز رکھتا ہے بندہ. جس بندے کے گاڑی کے لائٹ جو ہے سامنے تک ختم ہو رہے ہیں، لائٹ ہیں لیکن جلدی نہیں جا پائے گا وہ. تو ہمیں جتنے زیادہ چراغ لے کر جانے ہیں وہ لے جائیں گے یہاں سے. اب اس کے پیچھے یہ گفتگو، ہم جب مرحوم کے جنازے پر پہنچے تھے تو جو عزیز اقارب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو مومنین تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. کہتے مرحوم منور علی صاحب کی یہ خوبی یہ تھی کہ مہینے کی 25 تاریخ کو رابطہ کرتے کہ آنے والے مہینے کے نماز کا ٹائم ٹیبل بھیجیں مجھے. یعنی نماز کے پابند تھے. یہ چراغ لے کر گئے. جشنوں اور مجلسوں میں آیا کرتے تھے، ولایت کا چراغ بھی لے کر گئے. اور یہ بھی سننے کو ملا کہ ماہ مبارک رمضان کی 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک قرآنی اور عبادتوں میں بغیر چوکے کے جو بندہ شرکت کرتا تھا. یہ تو دیکھیں یہ نور ہیں جو لے کر جائیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے منور علی، آپ کی ماں نے آپ کو منور رکھا، اپنے عمل سے بتایا کہ صرف نام رکھنا کافی نہیں ہے، بندہ اس نام کی لاج بھی رکھے. ایک پردیس میں مرحوم کا جنازہ اٹھا اور الحمدللہ کل تعداد جو ہم نے دیکھی، یہ خداوند عالم کے انتظام ہوتے ہیں. یعنی جو خدا کی عزت کرے خدا اس کی عزت کروا دے گا. اچھی خاصی تعداد میں تھے لوگ، غربت میں بھی اچھی تعداد میں تھے. 2 باتیں حقیر کو وہاں پر دل کو دکھانے والی جو نظر آئی، یعنی تصور تھا بس. ایک تو یہ تھا کہ جب مرحوم کو غسل سے فارغ ہو گئے، عرفان صاحب وہاں پر تھے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا انہوں نے اپنے دکھ کو دل میں رکھا تھا. یعنی ظاہر نہیں کر پا رہے تھے. وہ تنہا بندہ، ایک عزیز کی میت، اور یہ سارے کام آسان نہیں ہے. لیکن جیسے ہی مرحوم کی بیٹیاں پہنچیں، کمرے سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، گریے کی آواز. میں کہوں گا اے بیٹیوں، آپ خوش نصیب ہیں، گرچہ دیر ہی صحیح آپ کو آپ کے والد کے جنازے پر رونے دیا گیا. تھوڑا حسین کی اس مظلومہ سے اپنا باپ کا جنازہ ہے، بچی رونا چاہتی ہے تو تماچے لگائے جاتے ہیں. جب کوفے سے کربلا امام راستے میں آ رہے تھے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. جناب مسلم کی بچی کو گود میں بٹھا کر سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی آج سے ماموں کو بابا سمجھنا. کہا ماموں جان، آپ کی محبتیں میری زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں، لیکن آج آپ کا انداز کچھ بدلا لگ رہا ہے. ماموں مجھے بتائیں تو صحیح، یہ بدلا انداز کیوں ہے؟ کہا بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے. سر پہ ہاتھ رکھا. جناب سکینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں. سوال کیا بابا یہ کیا انجام دے رہے ہیں عمل؟ کہا بیٹی جس بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اس بچی کو اس طرح سے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ سر پر دست شفقت رکھیں. جب امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، خیمے میں سکینہ انتظار کر رہی تھی، ابھی کوئی آئے گا، مجھے گود میں بٹھائے گا، میرے سر پہ دست شفقت رکھے گا. جب ظالموں نے خیمے جلائے تو جناب سکینہ نے مقتل کا رخ کیا. بابا میری کیا قسمت ہے بابا، سارے بچوں کو دست شفقت سے تسلی دی جاتی ہے، لیکن آپ کے سکینہ کا پرسہ دنیا کیسے دے رہی ہے؟ اللہ اکبر.
مرحوم کے انتقال کے بیٹیوں کے انتظار میں جنازے کو کچھ دیر رکایا گیا، با عزت با احترام دفنایا گیا۔ میرا مولا سجاد جب شام سے کربلا سے مدینے پہنچے، جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا میرا مولا آنسو بہاتا۔ لوگ سوال کرتے مولا کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہ جوان بیٹا زندہ تھا، لیکن باپ کو کفن و غسل دینے دفن کرنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک شخص آیا مدینے میں، امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، امام سجاد باہر آواز دے رہا تھا، یا اہل یثرب اعینونی، اے مدینے والوں میری مدد کرو میں غریب ہوں، میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ امام نے 2 سے 3 مرتبہ اس لفظ کو سنا، باہر آئے، کہا کہ بھائی تھوڑا قریب تو آ جا۔ کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میری مدد کرے میں غریب ہوں۔ امام نے فرمایا کیوں اپنے آپ کو غریب کہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا کیا ضرورت ہے تیری؟ کا میں مدد چاہتا ہوں۔ کہ میں تیری مدد کر دوں گا، بیٹھ جا کچھ دیر کے لیے۔ امام کے قریب بیٹھ گیا۔ امام نے ایک سوال کیا، بتا تو جو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے، اگر تیرا مدینے کی کسی گلی میں انتقال ہو جائے تو کیا تجھے غسل دیا جائے گا؟ کہا مولا مدینہ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرے مسلمان ہونے کا احترام کرتے ہوئے مدینے والے کوئی نہ کوئی آئے گا، غسل دے دے گا، کفن پہنا دے گا، دفن کر دے گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر کوئی دنیا میں غریب ہے تو میرا بابا حسین۔ جوان بیٹا زندہ تھا، لیکن بیٹے کو غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ قبر پہ جب بیٹیاں پہنچتی ہیں، خواتین پہنچتے ہیں، تو قبر پہ بڑا درد بھرا منظر رہتا ہے جب پہلی مرتبہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب کربلا سے چلی گئی، لیلا کربلا سے چلی گئی، کب واپس آئے؟ جب چہلم کو واپس آئے ہیں تو 40 دن کے بعد جب اپنے عزیزوں کی قبروں کو پہنچے ہیں، ابھی مرحوم کے بیٹیوں کو لے جا کے بتایا گیا فلاں نمبر کی قبر آپ کی ہے۔ جناب زینب جب کربلا آئی ہیں نا، تو امام سجاد سے سوال کیا، بیٹا سجاد مجھے عباس کی قبر بتا، میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑا، چچا کی قبر پر لے جا کے بٹھا دی۔ جیسے ہی قبر پر نگاہ جناب زینب نے ڈالی، سجاد امام سے پوچھا کہ بیٹا سجاد میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں، بیٹا مجھے عباس کی قبر بتا۔ کہا پھوپھی اماں یہی میرے چچا کی قبر ہے۔ کہا میرے عباس کا خد مجھے معلوم ہے اب سجاد، یہ تو قبر بڑی چھوٹی لگ رہی ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب میں اعجاز امامت سے دفن کے لیے آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے چچا کے جنازے کی حالت قاسم کے پامال بدن جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے چچا کے جنازے کو سمٹا، پھر میں نے دفن کیا تو میرے چچا کی قبر کی یہ حالت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ پروردگارہ اس مجلس عزا کے فضل و کرم، مقام و مرتبے کے مد نظر اور طفیل میں پروردگار مرحوم کے برزقی مراحل کو آسان فرما، پروردگار مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار مرحوم کے نیک صفات کو بچوں اور بیٹیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اپنے مرحومین اور سب اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی فکر میں اور ان کی یاد میں رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں ولایت کی حفاظت اور نور لے جانے کی، یہاں سے جو راستے تیرے اولیاء نے بتائے ہیں ان راستوں کی پابندی ہم سب کو عنایت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ میں پڑھتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔
السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سعر الله وابن سعر والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى طاعت اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك بالمتلهبات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك إمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن أئمة من ملك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبيائه ورسله أني بكم مؤمنون وبأبكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبعون. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس علمدار علیہ السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسله. السلام عليك يا أفضل الشهداء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والثوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا والتحية والثناء. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مزر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الزمان